رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم قرآن مجید کا تعارف۔ ابھی تک الحمدللہ 29 پارے ہو چکے ہیں اور ہر دن ایک ایک پارے کا تعارف پیش کیا جا رہا تھا۔ آج 30ویں پارے کا تعارف پیش خدمت ہے۔ سورہ نبا، 30ویں پارے میں ہم کو پہلی صورت ملتی ہے سورہ نبا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑی عظیم خبر ہے۔ تو سورہ نبا، سورہ نازعات اور سورہ عباسہ، تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو لگاتار یہ جو 3 سورے ہیں، یہ 3 صورتوں کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو لاسٹ کے جو 40 سورے ہیں، سورہ قیامت سے اگر آپ شروع کریں گے، سورہ نمبر 75، سورہ دہر سورہ نمبر 76، سورہ مرسلات سورہ نمبر 77، سورہ نبا سورہ نمبر 78، سورہ نازعات سورہ نمبر 79 اور سورہ عبسہ سورہ نمبر 80۔ تو آپ دیکھیں گے تو پورا قیامت کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورہ قیامہ میں قیامت کا ذکر ہے، سورہ انسان کے اندر قیامت کے اندر اچھے لوگوں کو کیا ملے گا اس کا ذکر ہے، سورہ مرسلات کے اندر برے لوگوں کو کیا ملے گا اس کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اتنا زیادہ قیامت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اکثر اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے، تو جنت کتنی حسین ہوگی، لیکن تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے۔ سمندر کے میں غوطہ لگا کر انسان جو ہے نا بڑے بڑے قیمتی جواہرات، بڑے بڑے قیمتی موتیاں لا سکتا ہے، لیکن ساحل پہ پڑے ہوئے سیپیوں سے ہی اگر وہ دل بہلانے میں بزی ہو جائے گا تو سمندر میں غوطہ کب کرے گا؟ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردہ۔ لیکن ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو بدلتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ جبکہ انسان کو تو قرآن مجید سے ایسا اثر لینا چاہیے کہ جیسا کہ شاعر نے کیا ہے خوب کہا، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد نازا میں مرد نازا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ کیونکہ انسان قرآن مجید پڑھ کر اس سے اثر لینا نہیں چاہتا، تو پھر جب ارادہ نہیں ہوگا، اس سوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اس کو تو کوئی جگا نہیں سکتا۔ اسی لیے شاعر نے کیا ہے خوب کہا، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشاہی نہ راضی نہ کشاف۔ بڑے بڑے مفسرین بھی اگر آ کر تفسیر کر لیں گے تو اثر نہیں ہوگا، کیونکہ انسان نے اپنے آنکھ اور اپنے کان کو اور اپنے دلوں کو اس نے بند کر لیا ہے، تو کیسے اس پر اثر ہوگا، کیسے اس پر جو ہے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی آنکھ بند کر لے تو سورج کی روشنی اس کو نظر نہیں آتی، تو چمگادڑ کی آنکھ کا پرابلم ہے، نہ کہ سورج کی روشنی کا پرابلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الارم کی گھڑیاں لگا دی ہیں، انسان کو بیدار کرتی ہے، یہ تجھے ہر گام پر بیدار کرتی ہے اور تجھے اٹھاتی ہے کہ ارے انسان، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے گواہی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے گواہی، خالق نے تیرے عمر کی ایک آن گھٹا دی۔ یعنی کہ انسان جو ہے توجہ نہیں دیتا ہے اور پھر وقت آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کف افسوس ملنے لگتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ کاش کاش کہ یا لیتنی کنت ترابا والی کیفیت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے کا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو جلدی بھول جایا کرتا ہے، تو اسے کوئی مذکر، کوئی ریمائنڈر، کوئی الارم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں روزانہ تو آپ کو وہ چیز یاد دلائی جاتی ہے۔ لیکن انسان چند لوگوں کی صحبتوں بیٹھتا ہے اور قرآن کا مذاق اڑانے لگتا ہے کہ قرآن دھمکی دیتا ہے، قرآن دھمکی دیتا ہے۔ دھمکی نہیں، یہ آپ کو ابھاؤ، جیسے آپ کو نیند کے وقت پر کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو آپ
غصے میں آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو گھڑی آپ کی الارم دیتی ہے اور آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے تو آپ غصے میں نہیں آتے کیونکہ اس کا پرپز ہے. اسی طرح اگر کوئی دھمکی ملتی ہے، اگر کوئی نصیحت ملتی ہے، اگر کوئی آپ کو ڈانٹ ملتی ہے لیکن اس کے پیچھے اگر کوئی مقصد ہو تو آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں. استاذ ڈانٹتا ہے تو آپ پسند کرتے ہیں، لیکن دشمن آپ پہ غصے میں آتا ہے تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں. لیکن استاذ ڈانٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ استاذ کا مار پھولوں کا ہار. تو اس طریقے سے سوچ سوچ کا فرق ہوتا ہے، سمجھ سمجھ کا فرق ہوتا ہے. تو سورہ نبا کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو سورہ نبا کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے، سورہ نازعات کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے، سورہ عبسہ کے اندر قیامت کا ذکر ہے. اتنا زیادہ قیامت کا ذکر، خاص طور سے مکی صورتوں میں قیامت کا ذکر اور تاریخ کے انبیاء کے ساتھ ہونے والے واقعات کا بھی ذکر ہے. توحید کا بھی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے توحید کا بھی ذکر کیا ہے. لیکن قیامت کا ذکر تقریباً ہر پارے میں کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ، ہر صفحے میں کہیں نہ کہیں نظر آتے رہتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کفار قریش تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ نہ کچھ تو مانتے تھے. جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ بڑا خدا ہے، یہ ہمارے جو بت ہے 360 بت، یہ چھوٹے 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 خدا ہے، اور یہ خداؤں کے ذریعے سے ہم بڑے خدا تک پہنچنا چاہتے تھے. اس کا مطلب کیا کہتے تھے کہ وہ بڑا رب چھوٹا رب کہتے تھے. نعوذ باللہ، قرآن نے کنڈم کیا. ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کے صفتوں، اللہ کے کاموں اور اللہ کے لیے کی جانے والی جتنی عبادت کی قسمیں اس میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ قرآن مجید نے کہا ہے. لیکن یہ کفار قریش کیا کرتے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا واحدا تملک وما لا مالک. نعوذ باللہ، یہ ان کا تلبیہ تھا. کہتے تھے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ ہم حاضر ہے، اللہ ہم حاضر ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں ایک شریک ہے، تو بھی اس کا مالک ہے. ہر قبیلے والا ایک ایک شریک ہے، ایک ایک شریک ہوتے 360 بت ہوتے. کہتے تھے کہ ایک چھوٹا شریک ہے. نعوذ باللہ. تو اس کا مطلب اللہ کو کچھ مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ مانتے تھے لیکن پورا نہیں مانتے تھے. وہ صادق جو لقب ملا وہ کفار قریش نے نہیں دیا تھا، امین جو لقب ملا وہ کفار قریش نے دیا تھا. لیکن رسول ماننے ان کے کلیجے اوپر نیچے آ جاتے تھے. کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. اگر ہم رسول مانیں گے تو کیا عربی آتا تھا ان کو، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. اگر ہم یہ کہیں گے تو پھر ہم کو ہمارے 360 بتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور پورے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف جانا پڑے گا. نہیں، یہ بات عجیب لگتی تھی. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں عجیب نے عجاب یعنی مبالغہ ہے کسی کا، بڑا عجیب معاملہ ہے کہتے تھے. یعنی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ مانتے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے. یہ تھا ان کا پرابلم کہ کچھ نہ کچھ تو مانتے تھے لیکن آخرت تو ان کے پلے پڑتا ہی نہیں تھا. ہمیشہ ان کا مذاق اڑاتے، کبھی جہنم کے داروغوں کا مذاق اڑاتے، اور یہاں تک کہ نضر بن حارث اور بہت سارے کفار قریش نے ایسا بھی کیا کہ خبر کھودی، پرانے ہڈیاں جو بالکل بوسیدہ ہو جاتے تھے وہ لا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہڈی جو بھورا بھورا ہوگی، یہ ہڈی اللہ تعالیٰ دوبارہ لائیں گے، کیا باتیں کرو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سورہ یاسین کے آخری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے پر رد کرتے ہوئے کہا، جگہ جگہ پر قرآن مجید میں کائنات کا جہاں پر بھی ذکر ہے وہاں پر دیکھ کے اللہ نے کائنات کا ذکر کرنے کے بعد آخرت کا ذکر کیا. تو اہل علم کہتے ہیں جب یہ کائنات اللہ بنا سکتے، تم نہیں تھے تو تم آ گئے، تو پھر دوبارہ آنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. وہ ہمارے لیے مثال دیتا ہے اور اپنی اوقات بھول گیا، اپنی خلقت کو بھول گیا. کون اور کہتا ہے کہ کون ہے اس کو پیدا کرے گا، بنائے گا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے وہی بنائے گا جب تم نہیں تھے نا تو تم کو لایا نا، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو لا کھڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ مخلوقات کو جانتا ہے اچھے طریقے سے. تو بہرحال ان کو، اور یہ کفار قریش کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر زمانے میں انسان مسلمان بھی کیوں نہ ہو لیکن آخرت کو بھول جاتا ہے. غیر مسلم تو غیر مسلم، خود مسلمان بھی بھول جاتے ہیں. تو اس وجہ سے، لیکن جہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اللہ نے ایک ہی طریقہ، اپنا اسلوب بدل رہا ہے.
बताने का स्टाइल बदल रहा है, ताकि तनवीर का मतलब होता है नौइयत, तरीका, स्टाइल बदल रहा है, ताकि इंसान जो है अलग, क्योंकि इंसान का तरीका क्या, कुल्लू जदीद लदीद, एक ही खाना खाते रहेगा तो इंसान क्या है, बोर हो जाता है। तो अल्लाह ने इंसान की फितरत का ख्याल रखा है। सूरह नबा के अंदर क़यामत का जिक्र है, लेकिन अंदाज अलग है। सूरह नाज़िआत के अंदर क़यामत का जिक्र है, लेकिन अंदाज अलग है। सूरह अबसा के अंदर अलग अंदाज है। सूरह तकवीर के अंदर अलग अंदाज है। सूरह मुतफ्फिफीन के अंदर अलग अंदाज है। सूरह इन्फितार के अंदर अलग अंदाज है। सूरह इंशिकाक के अंदर अलग अंदाज है। आप देखेंगे तो हर सूरे के अंदर हर मोती की चमक अलग, हर फूल की खुशबू अलग, और हर फल का मजा अलग। इसी तरीके से आप एक एक खुशबू, एक एक फूल से खुशबू सुनते जाएं, महजूज होते जाएं। हर सूरे की खुशबू अलग है, हर चीज की लताफत अलग है, उसका मजा अलग है। बस हलावत ईमानी के लिए डूब कर हिदायत की नियत से तकवे की हालत में पढ़ना चाहिए, तब इसका असर होता है इंशाअल्लाह। तो सूरह नबा में आप देखिए कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले नेमतों का जिक्र किया कि जिस प्लैनेट पे तुम रह रहे हो, जमीन पर तुम रह रहे हो, कि अल्लाह ने इसके हिफाजत के लिए सूरज का, पानी का, उगाई का, तुम्हारे लिए खाने पीने का, कैसे मुसलसल बारिशों के साथ अल्लाह ने इंतजाम किया है। तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या क़यामत कायम नहीं करेगा? यानी कि यहाँ पर जैसा तरीका होता है, जज कहता है कि देखो तुमने ये किया, लिहाजा तुम्हारी सजा ये। कभी क्या होता है, तुम्हारी सजा ये है क्योंकि तुमने ऐसा किया। तो कभी पहले फैसला सुनाया जाता है, बाद में रीजन सुनाए जाते हैं। कभी क्या होता है, रीजन सुनाकर आखिरी में फैसला ये है सुनाया था। तो सूरह नबा के अंदर आप देखेंगे तो पहले रीजन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। जब ये कर सकता है, फिर अल्लाह ताला तो आने वाली दूसरी कायनात में अल्लाह ताला हिसाब किताब भी लेंगे। फिर हिसाब किताब में अच्छे और बुरे का भी फैसला होगा, और फिर क़यामत कायम होगी तो तुमको इसके बदले में ये सजा मिलेगी या नेमत मिलेगी। लेकिन सूरह नाज़िआत में पहले क़यामत का जिक्र है, उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला रीजन दे रहे हैं कि क़यामत कायम होगी। तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पर कायनात का एक नक्शा भी खींच रहे हैं, और खासतौर से तारीखी एतबार से फिरौन को अल्लाह ताला ने कैसे हलाक किया, तारीखी मिसालें देकर समझाया जा रहा है। सूरह नबा के अंदर कायनात में नजर आने वाली निशानियों के जरिए समझाया जा रहा है। सूरह नाज़िआत के अल्लाह ताला तारीखी मिसालें देकर समझा रहे हैं इंसान को, क्योंकि इंसान को कभी कायनात के निशानियों पर गौर करके, अच्छा अल्लाह ताला इसका मतलब कादिर है तो ये भी कर सकते हैं, मरने के बाद भी अल्लाह उठा सकते हैं। अरे तारीख में इतने बड़े बड़े फराइना आए, आद और समूद आए, अल्लाह ताला का उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ लिया, इसका मतलब अल्लाह ताला फिर कायनात पर अल्लाह ताला ही कादिर है। सूरह अबसा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोजमर्रा जिंदगी में जो इंसान खाना खाता है, ये प्लेट में खाना आया कैसे, इसके लिए बारिशें हुई, हवाएं चली, किसानों ने मेहनत की, खेती होगी, कई दिनों के प्रोसेस के बाद आखिरी में तुम्हारे पास एक प्लेट में खाना आया, तरकारियां आई, ये मेवे आए, ये फ्रूट आए। किन किन नेमतों का तुम इनकार करोगे? ये बनाने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तुम कैसे भूल जाते हो? तो तौहीद, रिसालत, आखिरत को एक साथ तरीके से और खास तौर से गालिबी तरीके से क़यामत को बयान किया गया। तो इस तरीके से सूरह नाज़िआत की आयत नंबर 101 से सूरह नबा की आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक मुशरिकीन हमेशा शक में पड़े हुए हैं, एक दूसरे से पूछते हैं क़यामत कब कायम होगी, क़यामत कब कायम होती है। तो आयत नंबर सूरह नबा के आयत नंबर 6 से लेकर 16 में कायनात की निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। सूरह नबा की आयत नंबर 17 से लेकर 30 तक क़यामत के अंदर जो हौलनाकियां हैं और नाफरमानों का जो अंजाम है वो बताया जा रहा है। आयत नंबर 31 से लेकर 40 में मुत्तकियों को क्या अच्छा बदला मिलने वाला है वो बताया जा रहा है। इस तरीके से सूरह का आपको तारुफ सामने आ जाता है। सूरह नाज़िआत में आयत नंबर 1 से लेकर 14 में क़याम, आखिरत के मंजर पहले बताए गए हैं। फिर उसके बाद इसी सूर्य के सूरह नाज़िआत के आयत नंबर 15 से लेकर 26 के दरमियान मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के साथ जो वाक़या वो किस्सा बयान किया गया, और इंसान का तुग़यान। अगर आप ये पूछेंगे कि सूरह नबा का खुलासा क्या है, तो सूरह नबा पूरे सूरह के 37 सूरा एक थीम है जो 2 वर्ड में मैं आपको बता सकता हूं, वो है तुग़यान और अदम तुग़यान। तुग़यान माने सरकशी, अदम तुग़यान माने सरकशी नहीं करना। सरकशी करने वाले का बुरा अंजाम और सरकशी
نہیں کرنے والے کا اچھا انجام۔ تو پورے 37 سورہ پورے قرآن مجید کا اگر آپ خلاصہ دیکھیں گے تو قرآن مجید آ کر انسان کو دو کیٹیگری میں بانٹ دیتا ہے کہ سرکشی کرنے والے، اللہ کے قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق سرکشی کرنے والے، حدود پار کرنے والے، دوسری طرف ہے ان حدود کو پار نہیں کرنے والے، سرکشی نہیں کرنے والے۔ اگر آپ پورے 114 صورتوں میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ دو کیٹیگری کھل کے سامنے واضح طور پر فرقان کے حد تک آ جائیں گی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ فرعون جب طغیان میں آیا، سرکشی میں آیا، تو اس کی کیا حالت ہوگی کہ وہ ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ یعنی انسان جب بھٹکنے آتا ہے، تو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے ربی ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، تو مجھے قیامت تک مہلت دے، وہ میرا رب کہہ رہا ہے۔ لیکن فرعون انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن جب وہ انسان بھٹکتا ہے تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سرکشی۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور سرکش لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو سورہ نازعات میں سرکشی کو دبایا گیا ہے اور انسان کو اچھا بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ اسی سورہ کے آیت نمبر 27 سے 33 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کی خلقت پر غور کرے، اور اسی طریقے سے آیت نمبر 34 سے لے کر 41 میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن، یعنی اسی سورت کی آیت نمبر 24 سے لے کے 41 میں بتایا جا رہا ہے کہ طغیان سرکشی میں مبتلا ہونے والا آدمی کس طریقے سے جہنم میں جائے گا، لیکن جو اللہ کا خوف کھاتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے بارے میں یاد کر کے سوچتا ہے۔ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ٹھہرنے، قیامت میں ٹھہرنا ہے، یہ سوچ کر اتنا ڈرا کرتے تھے کہ ان کے پیشاب میں خون نکلتا تھا، یعنی اتنا زیادہ خوف ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ مجھے 30 سال لگ گئے اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے نیت اور نفس کی اصلاح کرنے کے لیے آدمی کو بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک طرف طغیان اور ایک طرف خوف مقام، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ٹھہرنا اور حساب و کتاب دینا، یہ خوف، یہ مومنانہ شان ہے، اور طغیان، آزاد ہو جانا، اللہ کے احکامات کے خلاف سرکشی کرنا، یہ ہلاک ہونے والے فرعونیوں کی ڈگر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور سورہ نازعات کے آیت نمبر 42 سے لے کے 46 میں مشرکین ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے، کب ہے قیامت کا دن، کب ہے قیامت کا دن، یا مرساہا فیما آت من ذکراہا الی ربک موتہا، یعنی کب ہے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بہت جلد نوٹس لیا جائے گا۔ سورہ عبسہ، اس کے بعد اس کے اندر شروع میں ہی ایک محبت بھرے انداز میں، جیسے آپ کسی بہت ہی چہیتے کو آپ کس طریقے سے، جس کو آپ کہتے ہیں خفگی کی ڈانٹ، یعنی بہت ہی محب و عتاب المحب جس کو کہا جاتا ہے، بڑے پیارے انداز میں، اور اصل مقصد وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈانٹنے، بلکہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن خطاب اور غضب جو نازل ہو رہا ہے وہ کفار قریش پر۔ وہ کیسا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار قریش کے سرغنے ہیں، سرداران ہیں، اور ایک طرف عبداللہ بن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی ہے، اور وہ کچھ پوچھ رہے، لیکن وہ چونکہ نابینا تھے، ان کو پتا نہیں کہ وہاں پر کیا سیناریو ہے، وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ یہ تھی کہ اگر میں ان کو سمجھاؤں گا تو کہیں یہ سرداران قریش، کیونکہ ان کی سائیکالوجی کیا تھی کہ غریب لوگ نہیں آنا، ایسے کمزور لوگ نہیں آنا ہم کو سمجھاتے وقت پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت بڑی پیاری تھی، آپ چاہتے تھے کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے اور یہ بھی جہنم سے بچ جائے، لیکن کفار قریش جو ہے یہ تو بعد میں نہیں مل سکتے، لیکن عبداللہ بن ام مکتوم تو بعد میں میرے اپنے ہیں، تو یہ بعد میں ملیں گے، تو ان کو تھوڑی دیر کے بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو آپ کے اندر ایسا ایک جذبہ آیا کہ کفار قریش کو پہلے ہم سمجھا دیتے ہیں، اور یہ ٹائم پر یہ آئے ہیں، تو ایسے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کیفیت سے گزرنا پڑا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کفار قریش پر ڈانٹ رہے ہیں، لیکن یہاں پر خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ، یہ کفار قریش، یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے تو بعض ایسے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چھوڑیے ان کو، یہ لوگ
اگر ان کو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا کام تو صرف مذکر ہے، آپ تو بس ریمائنڈ کرنے والے ہیں، اور آپ ان پر مسیطر نہیں ہیں. اور آپ لعلک باقع نفسک علی آثارہم، آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے ہلکان میں پڑ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ تسلی دے رہے تھے کہ آپ ان کے ہدایت کی فکر، آپ خالی ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون تڑپتا ہے اور کون نہیں تڑپتا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، فلما زاغوا ازاغ اللہ، کہ جب انہوں نے تیڑا راستہ اختیار کیا. سورہ صف کے آیت نمبر 5 پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ جب انہوں نے تیڑا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کو بھٹکایا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انیشیٹ نہیں کرتے کسی کو بھٹکانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو تڑپ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں. ان کے اندر تڑپ رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، اور آپ کی ذمہ داری تو صرف ان تک کنوے کر دینا ہے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. تو یہاں پر اصل میں ڈانٹ کس پر ہے؟ ان پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے. خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. بعض لوگ غلط فہمی میں آ کر سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ڈانٹا جا رہا ہے. تو دیکھیں بھٹکنے والے بھی کیسے بھٹکتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں. لیکن بعض تفسیروں میں نے ایک قصہ پڑھا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آج کے دور میں جو کتابیں اردو میں خاص طور سے لکھی گئی اس کے اندر میں نے دیکھا کہ بعض اورینٹلسٹ نے اسلام قبول کر لیا. ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تو کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آنیسٹ تھے، اپنے خلاف جو دیکھنے میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منہ بسور لیا انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منہ بسور لیا اور انہوں نے پیٹھ پھیری. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ ہو رہی ہے، یہاں پر ان کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے. اور یہاں پر ایک معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت پر جو معاملہ تھا اس کا معاملہ ذکر ہو رہا ہے. جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے خلاف ذرا بھی کوئی چیز نظر آتی تو چھپا دیتے. مثال طور پہ ایک آدمی کہتا ہے فلاں صاحب ان سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اتفاق سے کبھی اندر ملنے گئے، وہ ٹائم پر اگر ان کو وہاں پر ڈانٹ مل گئی، باہر آ کر پوچھتے کیا ہو بھائی، بات ہوئی کیا؟ ارے میری تو بہت اندر بہت عزت ہوئی، انہوں نے بہت آؤ بھگت کی. یعنی کہ انسان اپنے جو نیگیٹو ہوتا ہے اس کو چھپا دیتا ہے جنرلی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آنیسٹ ہے، آپ نے یہ آیتیں بھی جھوکا تو بتا دی. اس کا مطلب آپ کی بات ماننا چاہیے، آپ رسول ہیں، رسول ہی اتنا سچا ہو سکتا ہے، صادق اور امین ہے. تو پھر میں ان کے باقی کے باتیں کیوں نہ جو ہے نا مان لوں. اس وجہ سے میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھا آپ نے، اللہ ایک آدمی اگر راہ پر آنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کھینچ لیتے ہیں اپنے راہ کی طرف، اس کو کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں اور وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن ایک آدمی بہانے بنا بنا کے بھٹکنا چاہتا ہے تو اچھے خاصے لوگ شبہات، اسی لیے کہتے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں مت پڑھو، یہ لوگ شبہات ڈالتے ہیں قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں. وہ آدمی وہ قرآن پڑھنے کا من ہی نہیں کرتا. اسی لیے برے لوگوں کی صحبت میں جو ڈاؤٹ ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو سورہ عبسہ کے آیت نمبر 1 سے لے کر 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر عتاب المحب کے چاہنے والا کبھی اگر پیار سے ڈانٹتا ہے تو اس کی جو انداز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی نقطہ یہ ہے کہ ہم کو جو ہے کام کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ غریب ہے یہ امیر ہے یا اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اس سے فائدہ ہوگا. اللہ کو معلوم ہے کہ کس سے زیادہ فائدہ ہوگا، ہمارا کام ہے بس تبلیغ کرتے جانا ہے. اور آیت نمبر 17 سے لے کر 32 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے خلقت پر اور کھانے پر غور کرے کہ ایک پلیٹ میں جو کھانا آ رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جو ہے تصرف کر رہے ہیں. بادل چلا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بجلیاں کڑک رہی ہے، پھر وہ پانی رکھ رہے ہیں کوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے دماغ پیدا کیے کہ کوئی جو مینج کر رہا ہے، پانی جمع کر رہا ہے، پھر وہ پانی سے کسان، پھر وہ کسان کے اندر اللہ نے ایک تخلیقی افکار دیے، وہ کیسے جو ہے اناج لاتے ہیں، دال لاتے ہیں، چاول لاتے ہیں، آخری میں پھر وہ ٹرک چلانے والے کیسے اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، پھر آپ کے اسٹور میں آتا ہے، پھر اسٹور سے آپ گھر پہ لاتے ہیں، آپ کا شوہر کماتا ہے، بیوی جو اس کو بناتی ہے، ایک نظام ہے پوری ترتیب کے ساتھ. پھر آخری میں وہ توے پہ روٹی بنتی ہے، تب جا کے روٹی آتی ہے. لیکن ارے انسان کیا ہو گیا تجھے کہ تو اللہ کا ناشکرا بن گیا، کھا پی کر کہہ کر تجھے الحمدللہ کہنا چاہیے.
بسم اللہ کہہ کر تجھے کھانا کھانا شروع کرنا چاہیے، کھانے کے بعد تجھے الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن کھانے کے بعد تو نافرمانی کرتا ہے، طاقت آتی ہے تو اس سے نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ پھر اس کے بعد سورہ عبسہ کے آیت نمبر 33 سے 42 میں بتایا جا رہا ہے قیامت کو مت بھولو، پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر، یعنی انسان کو تھوڑی سی نصیحت کی جاتی ہے، ایک پیرا، پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر، تاکہ انسان بور نہ ہو۔ جیسے بارش پانی بار بار درخت کو ملنے سے تر و تازہ رہتا ہے، سانس بار بار لینے سے آدمی زندہ رہتا ہے، کھانا کھانے سے بار بار انسان کو طاقت ملتی ہے، ویسے نصیحت بھی بار بار ملنے سے اذا تقرر جب نل کے نیچے قطرہ قطرہ ہوتا پتھر میں بھی سوراخ پڑ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ تکویر ہے، جب قیامت نہ ذکر ہوتا، پھر ٹھیک ہے قیامت قائم کیسا ہوتی ہے، اگر آپ کو لائیو منظر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہ قیامت قائم ہوتے اوپر منظر کیا ہوتا ہے تو سورہ تکویر پڑھ لیجئے، آیت نمبر 1 سے لے کر 14 میں بتایا جا رہا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زبدت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ۔ اللہ نے اتنی قسمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب ایسا ہوگا قیامت میں لائیو منظر اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ تکویر پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، شیبتنی ہود و اخواتها، ہود اور اس سے ریلیٹڈ والی صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اثر لے رہے ہیں، لیکن ہم چونکہ سمجھتے نہیں ہیں تو ہمارے لیے ہر صورت سیم نظر آتی ہے، لیکن ہر صورت کے اندر ایک گہرائی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سورہ تکویر کے آیت نمبر 15 سے لے کے 29 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد قرآن مجید کا اور وحی کی حقیقت کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اصل تو قرآن مجید ہی تو نصاب ہے انسان کو آخرت کے بعد کی زندگی کا اچھا تعارف دے رہے ہیں۔ دنیا کی کون سی کتاب ہے جو مرنے کے بعد کے زندگی کا تعارف قرآن مجید سے بہتر دیتی ہے؟ چیلنج ہے، بتائیں وہ کون سی کتاب ہے جو اس وقت پر پوری دنیا میں جو مرنے کے بعد کے زندگی کا تعارف دیتی ہے؟ قرآن مجید نصاب آخرت ہے اور نصاب دنیا بھی ہے، یہ قانون حیات ہے اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار، یعنی جب قیامت کا ذکر آ گیا تو قیامت کیسے قائم ہوتی اس کا ہولناک منظر بھی آ گیا۔ تو اب قیامت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ابرار اور فجار میں تقسیم کرنا ہے، انسان دو کیٹیگری میں تقسیم ہو جائیں گے، اچھے لوگ برے لوگ۔ اچھے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ابرار۔ برے لوگوں کو کیا کہا تھا؟ فاجر سے فجار۔ تو اس لیے فجار مقصد قیامت واضح ہو جاتا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 میں قیامت کے بعد کی زندگی اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 اور 8 میں انسان کو دھوکے سے بچایا جا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے، رب کریم سے تجھے دور کر دیا۔ یہ انسان دنیا میں آتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، تو مخلوق کے اندر اتنا مگن ہے کہ خالق مخلوق کو بھول گیا۔ آیت نمبر اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کر 8 میں انسان کو دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچایا گیا۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 16 میں اس کی علت اور ریزن اور اس کی وجہ پوچھی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان کو جو ہے روکا جا رہا ہے؟ آخر انسان دنیا میں یہ دھوکہ کیوں کھاتا اور آخرت کو بھولتا کیوں؟ تو یہ دھوکے میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کلا بل تکذبون بالدین، یعنی تم لوگ اصل میں قیامت کا چونکہ انکار کرتے ہو، بدلے کے دن کا انکار کر رہے ہو۔ بدلے کے دن کا انکار کرے گا تو آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ ایک کمپنی میں اگر کچھ پیسے دیتے ہیں تو محاسبہ ہوتا ہے، بھائی پیسے تم نے کہاں ڈالے۔ تو اللہ نے حیات دی، بارش دی، کائنات میں اللہ نے ہر چیز عطا کی، کیا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے؟ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ کیا ہے وہ یوم الدین؟ مالک یوم الدین۔ تو کیا ہے وہ بدلے کا دن؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی وہاں پر کوئی ایک نفس دوسرے نفس کے لیے کام نہیں آنے والا۔ سگا بیٹا، بھائی، باپ، شوہر، بیوی، الحمدللہ
آپ نے کہا تو 10 نیکیاں ملی، اس میں سے ایک نیکی دے دے ماں تو کہے گی نہیں، بلکہ یہاں تک بتایا گیا ایک سورہ کے اندر یبصرونہ، جب وہ جہنم کا منظر جب دیکھ لیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ اگر اس سے کہا جائے گا کہ تیرے بچے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے بدلے میں تجھے جنت میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا ایک انسان یہ تک ڈیل کرے گا کہ میرے بچے کو جہنم میں پھینک دو لیکن میں جنت میں جانا چاہتا ہوں؟ ہر کوئی کہے گا نفسی 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 نفسی۔ تو سورہ انفطار کے اندر آنکھیں کھولی گئی، آئی اوپنر، ہارٹ جو ہے ٹچ کر دینے والی، مائنڈ بلوئنگ، اور جس کو آپ کہتے ہیں آئی اوپنر ہے، اور ہارٹ کو جو ہے ٹچ کرنے والی یہ آیت ہے۔ اس پر غور کر کے آپ دیکھیے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طریقے سے سمجھا رہے، بینہ بینہ بینہ، حجت پہ حجت، حجت پہ حجت۔ طغیان کرنے والے کی سرکشی کو مارا جا رہا ہے، جو سرکش نہیں ہے ان کو کام پہ لگایا جا رہا ہے۔ آگے سورہ مطففین ہے، سورہ مطففین کا مطلب ہے کمی کر دینا، یعنی یہاں پر ترازو کے معاملے بتایا جا رہا ہے یا ناپ تول کے بارے بتایا جا رہا۔ بات ایسی نہیں کہ آپ جب تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں تو بھائی چلو میں تو بزنس نہیں کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں جب اپنا معاملہ لینے کا آتا ہے تو آپ ایک ایک جملہ، ایک ایک روپیہ لیتے ہیں، لیکن جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو آپ دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں، جب تم لیتے ہو حقوق تو حقوق بھی ادا کرو۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر حق تلفی کرنے والے، اللہ سے تم لیتے ہو نعمتیں پلٹا کے دیتے ہو شرک، مخلوق سے تم لیتے ہو اور دینے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہو، نہیں نہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، معاملات پیسوں کا معاملہ، اخلاق کا معاملہ ہو، اسی طرح مہمان نوازی کا مسئلہ ہو، مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں جو بھی ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان جنگ کر رہے ہیں، کہہ رہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، حق تلفی کرنے والے، حق مارنے والوں کے لیے جہنم ہے بتا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بولے کیا قیامت میں اٹھنے کا ڈر نہیں ہے؟ قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تم نے حج کر لیے اور جا کر توبہ کر لیے تو یہ مت سمجھو کہ بندوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نہیں نہیں، قیامت کے دن کوئی آدمی، مفلس کی حدیث پڑھیے، من المفلس، کون ہے مفلس؟ تو کہا کہ وہ آئے گا بڑے بڑے ثواب لے کر آئے گا، لیکن شتم ھذا، ضرب ھذا، اخذ مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو تکلیف دیا ہوگا، مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اس کے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اور پھر جب ہوتے 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 ماننے والے حقدار ابھی باقی رہیں گے تو آخری میں کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر پھر گناہوں کا بوجھ چڑھتا رہے گا، آخری میں اس کو جہنم میں ڈھکل دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہ کہ آپ روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، حج کر کے میں اچھا ہوں، نہیں، حقوق العباد، حقوق العباد، یہ ذہن میں رکھیے کہ حقوق اللہ میں آپ، حقوق اللہ میں تو آپ جا کر اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن حقوق العباد میں ڈنڈی مار رہے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ سورہ مطففین کو بار بار پڑھتے رہنے سے آدمی سیدھا ہو جاتا ہے حقوق اللہ، حقوق العباد کے معاملے میں۔ سورہ مطففین کے آیت نمبر 7 سے لے کر 17 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر برے لوگوں کو کیا سزا ملنے والی ہے۔ تو سورہ انفطار آپ پہلے سے پڑھتے ہیں، قیامت کا ذکر ہوا 3 سورتوں میں، سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبسہ میں، اور اس کے بعد سورہ تکویر میں جو ہے اس قیامت کا منظر ہے۔ پھر اس قیامت کے اندر 2 قسم کے گروہ ہو جائیں گے، سورہ انفطار میں بتایا گیا، ایک ابرار کا اور ایک فجار کا۔ پھر سورہ انفطار کے بعد وہ ابرار کس بنیاد پر ان کو ابرار کہا گیا، اچھے لوگ کس بنیاد پر، برے لوگوں کو برا کیوں کہا گیا، تو سورہ مطففین بتایا جا رہا ہے جن کے نامے اعمال اچھے ہوں گے وہ ابرار ہے، جن کے نامے اعمال برے ہوں گے وہ فجار ہے، اور جن کے نامے اعمال اچھے ہیں وہ علیین میں چلے جائیں گے، جن کے نامے اعمال برے ہیں سجین میں، زمین کے نیچے ایک سجین ہے وہاں پر رہیں گے۔ اس کا مطلب کہ بڑی سزا ہے کہ آسمان تک نیک اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اس کے نیکے آسمان تک نہیں جائیں گے بلکہ زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ برے سجین میں جانے کی؟ کیونکہ یہ لوگ آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر دیگر خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی سورہ کے آیت نمبر 18 سے لے کے 28 میں نیک لوگوں کو ثواب عظیم ملے گا، مقربون کو کیا ملے گا، جو اللہ کے بالکل قریب بندے ہیں، ابرار کو کیا ملے گا، بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 29 سے لے کے 36 میں بتایا جا رہا ہے مومنوں کو کیا اکرام ملے گا اور بروں کو کیا ایلام ملے، ایلام مانے دردناک عذاب کیا ملے گا۔
کیونکہ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا قلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء ضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. یعنی کہ یہ کفار قریش ٹھٹا مارتے تھے، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ نیک لوگ ہیں، ان کو جو جنت ملنے والے، ہم کو جہنم میں، ایسا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ آج کے دن بھی جو نیک لوگ ہیں ان کا مذاق اڑائیں گے. اس طریقے سے یہ آیت دھمکی کے ساتھ یہ سورت ختم ہو رہی ہے. سورہ انشقاق جب قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے لائیو منظر کا ذکر ہے، قیامت میں ابرار اور فجار دو کیٹیگری ہو جائیں گے، اور نام اعمال اچھے ہوں گے تو ابرار، نام اعمال برے ہوں گے تو فجار ہے. تو اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ نام اعمال، ہر صورت جانے سے پہلے ایک ٹاپک اٹھاتی ہے، اس ٹاپک کے بارے میں اس کے نیکسٹ سورے میں ڈیٹیل آتی ہے. جیسے کہ آپ کہتے ہیں زوم ان زوم آؤٹ، آپ کو کوئی چیز آتی ہے اس کا نظر آتا، انلارج کرتے ہیں تو آپ کو بڑا ایکسپیکٹرا، آپ کے پاس ایک وائڈ اینگل میں اس کا منظر آ جاتا ہے. ایک سورے میں ایک چیز مبہم ہوتی ہے تو اس کے بعد کی سورت میں تفصیلات آتی ہے. جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خوبی کی طرف اشارہ کیا سورہ ہود کی آیت نمبر 1-2 میں، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یعنی اجملت، یعنی قرآن مجید میں ایک جگہ پر مجمل بیان کیا گیا ہے اور بڑے کانسائز انداز میں، نان ڈیٹیل میں بیان کیا ہے. احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید میں دوسری جگہ پر تفصیل سے بیان کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں سب سے بہترین تفسیر کی کیٹیگری کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کی جائے، یہ سب سے ٹاپ تفسیر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے مبارکہ سے، پھر قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے، پھر قرآن مجید کی تفسیر تابعین کے اقوال سے، پھر قرآن مجید کی تفسیر لغت اور فہم سلیم سے، صحیح لغت اور صحیح فہم سلیم کے ساتھ. تو اس طریقے سے اہم تفسیر کا ایک بہت بڑا حصہ مفسرین محققین کے تفسیروں کو سامنے رکھ کر صحیح ضعیف کا خیال رکھتے ہوئے اور رائے مذموم سے بچتے ہوئے، رائے محمود اپناتے ہوئے، ضعیف روایتوں سے بچتے ہوئے اگر آپ پڑھیں گے تو تفسیر آپ کے سامنے بہت ہی واضح طریقے سے آ جائے گی. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کوئی چیز مجمل ہے، مختصر، دوسری طرف ڈیٹیل میں ہے. تو سورہ مطففین کے اندر یہ بتایا گیا کہ نام اعمال کا ذکر آیا. تو سورہ انشقاق کے اندر یہ نام اعمال قیامت میں ملتے کیسے ہیں، تو بتایا جا رہا جو نیک ہوں گے ان کو رائٹ ہینڈ سے، اور جو لوگ برے ہوں گے ان کو پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے. اور دوسرے یہاں پر بتایا گیا کہ جو رائٹ ہینڈ میں ملے گا، جن کا نام عمل اچھا ہوگا، جو برے ہوں گے ان کو لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے سورہ انشقاق کے آیت نمبر 1 سے لے کر 5 میں قیامت کے ہولناک کیا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک، آیت نمبر 7 سے لے کے 15 تک انسان جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اس کے حالات کیا ہوں گے، کس طریقے سے اس کا نام عمل ملے گا. آیت نمبر 16 سے لے کر 25 میں لیکن یہ انسان اصل میں دنیا میں کیسا تھا اس کا بھی بتا دیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ظلم ہو رہا ہے. نہیں، پہلے کیا حالت تھی ذرا وہی بتائی جا رہی ہے، فرما بردار نافرمانوں کی کیا حالت تھی وہ بھی بتایا جا رہا ہے. سورہ بروج اور سورہ طارق، یہ دو صورتیں، یعنی کہ ابھی تک جو بھی صورتیں آپ دیکھ رہے تھے، مدعو یعنی کہ جس کو دعوت کا کام کیا جانا ہوتا ہے، یعنی آپ انوائٹ کرتے ہیں اور جس کو انوائٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، انوائٹ کرنے والا دائی ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے وہ مدعو ہے. تو جو مدعو ہے، جو غیر مسلم ہے، ان کے دماغوں میں اٹھنے والے سوالات کو تفہیمانہ انداز میں سمجھا جا رہا ہے. جو آخرت کو نہیں مانتے یا مسلمان ہے لیکن آخرت کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو ایک تفہیمانہ انداز میں سمجھایا گیا. سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبسہ، سورہ تکویر، اس کے بعد ہے سورہ مطففین، سورہ انفطار، سورہ انفطار، سورہ مطففین، یعنی آپ کو لگاتار صورتوں میں تفہیمانہ انداز میں سمجھایا جا رہا سورہ انشقاق تک. لیکن سورہ بروج اور سورہ طارق میں آپ تفہیمانہ انداز میں دھمکی کا انداز. یہ دو صورتوں میں اگر آپ پڑھ کر دیکھتے ہیں تو آیت نمبر سورہ بروج کے آیت نمبر 1 سے لے کر 3 میں پہلے اس میں قسموں کا ذکر ہے، اور خاص طور سے اس میں جو ہے اس زمانے میں موحدین کو، پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں جو موحدین تھے ان کو ستانے والے جو طغات تھے، جو سرکش تھے، کس طریقے سے انہوں نے
असहाब उल-उखदूद बड़े बड़े गड़े खोद कर किस तरीके से आग में उन्होंने झुलसाया सताया था, वो एक मंजर बता दिया गया है। आयत नंबर 12 से लेकर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला की ताकत और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मशीयत कैसे नाफिज होती कायनात में, ताकि जुल्म करने वाले बाज आ जाए और ये ना समझे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला गाफिल है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जब अल्लाह ताला पकड़ते हैं तो बड़ा सख्त पकड़ते हैं। तो सूरह तारिक के अंदर भी आप गौर करके आप देख लीजिए कि इसके अंदर एंड में बताया जा रहा है कि कुरान मजीद की हकीकत पर गौर करते हुए पर भी तवज्जो दी जा रही है कि कुरान पर गौर करते रहो, कुरान पर गौर करते हुए किताब तुमको जंगलों में जिस तरीके से अगर कोई रहबर मिल जाए, अंधेरे में अगर कोई रोशनी मिल जाए, तो जितनी खुशी होनी चाहिए कायनात में अगर तुमको कुरान मजीद मिल गया तो वैसी खुशी होनी चाहिए। तो इसके बाद बताया जा रहा सूरह तारिक के अंदर ये बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है। उसके बाद सूरह आला से लेकर 10 सूरतों तक यहाँ पर दाई की तरफ तवज्जो। अभी तक मदऊ यानी जिसको इस्लाम की तरफ बुलाना है, उनके दिमागों में उठने वाले खास तौर से क़यामत पर, रसूल पर, कुरान मजीद पर, इस्लाम पर, अल्लाह पर जो एतराज़ात उठते उसके जवाबात थे। लेकिन सूरह आला से लेकर अब लगातार 10 सूरह ज़िलज़ाल तक आप देखिए यहाँ पर दाई की इस्लाह क्यों? इसलिए कि जब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे आप अवेल नहीं कर सकते अपॉर्चुनिटीज को। अगर आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना है तो पहले एलिजिबल होना चाहिए। तो पहले तुम्हारा आईना साफ हो तो दूसरा आदमी भी आकर उस आईने में देखे, उसकी भी इस्लाह होगी। आईने पर पेंट लगा हुआ हो तो दूसरा आदमी आकर अपने आप को देखेगा तो इस्लाह ही नहीं होगी। तो आपको भी होना है, दाई को भी होना है, मदऊ को भी परफेक्ट होना है। तो दाई के बारे में यहाँ पर तज़किये नफ्स के बारे में बहुत अच्छे और तज़कीर, अपने आप को सुधारना और पोजीशन क्या है तुम्हारा, तुम मुज़क्किर हो, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को हिदायत पर नहीं ला सकते, बताया जा रहा है। तो सूरह आला, अगर आपसे कोई पूछे कि तौहीद, रिसालत, आखिरत मक्के की सूरतों में बड़े पैमाने पर डिस्कस किया गया तो कॉन्साइज इसका तारुफ क्या है, मुख्तसर तौर पे कौन सी सूरत है जिसके अंदर ये तीनों का तारुफ आया है, तो आप कह दीजिए वो सूरह आला है। मुख्तसर जन्नत और जहन्नम के बारे में कॉन्साइज तारुफ कहां पर आया, तो आप कह दीजिए कि वो सूरह गाशिया है। इंसानियत के बारे में कौन से सूरह में आया, तो कह दीजिए सूरह फजर और सूरह बलद है। नफ्स की इस्लाह, इंसान के अंदर की इस्लाह और उसके अमल की इस्लाह, एक है नफ्स की इस्लाह सूरह शम्स पढ़ लीजिए, उसके ज़ाहिरी आमाल की इस्लाह सूरह लैल पढ़ लीजिए। अच्छा भाई, ये जाहिर और बातिन में जो बेहतरीन नमूने वाला इंसान वो कौन है, तो आप कहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर वो कौन है, तो आप कह दीजिए सूरह ज़ुहा पढ़ लीजिए। सूरह ज़ुहा के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबुवत मिलने से पहले क्या क्या नेमतें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। यतीम थे तो अल्लाह ताला ने उनको पनाह देने वाले अल्लाह ने अता कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते की तलाश कर रहे थे तो आपको नबुवत मिल गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरिए माश की फिक्र थी तो अल्लाह ताला ने उसका भी इंतजाम करके आपको गनी कर दिया। यानी कि नबुवत से पहले क्या क्या नेमतें हुई वो बताया जा रहा है। तो फिर नबुवत के बाद जो नेमतें नबुवत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अगले और पिछले गुनाह माफ कर दिए गए और आपके सर पे से बोझ उतार दिया गया है। नबुवत के बाद की नेमतों का जिक्र कहाँ है, तो उसके बाद की सूरह शरह पढ़ लीजिए। अच्छा, ये सारी फजीलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस वजह से मिली, तो आप कह दीजिए कुरान मजीद के नुज़ूल की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मकाम मिला कि कुरान मजीद जिस पर नादिल हुआ वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हो गए। ये कुरान मजीद जिन लोगों के दरमियान उतरा वो सहाबा इकराम अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन हस्तियां हो गई। ये कुरान मजीद जिस जगह पर नादिल हुआ मक्का और मदीना, मक्की और मदनी सूरतें कहकर आप एहतमाम से उसका जिक्र करते हैं। ये सूरत जिस रात में उतरी उसको आप लैलतुल क़द्र कहते हैं कि खैरुम मिन अल्फ शहर, कि ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। कहते हैं एक कुरान मजीद जुड़ जाता है। अरे इंसान, अगर ये कुरान मजीद आपके और मेरे सीने में उतर जाए तो क्या हमारी भी इज्जत अल्लाह के पास नहीं बढ़ जाएगी। जिस एक पेपर होता है ऐसे उड़ता है तो आप तवज्जो नहीं देते, लेकिन जब आपको पता चलता है कि इस पेपर में कुरान है तो आप उसको उठाते, गले से लगाते, कहीं महफूज जगह पे रखते। उस पेपर की इज्जत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई?
اس کا مطلب اقلا کہ قرآن جس سے جڑتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث کو اپنے زندگیوں میں اتاریں گے تو اللہ کے پاس ہمارا جسم، یہاں تک کہ روزے دار کی بدبو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت ملی قرآن مجید کی وجہ سے، تو سورہ 3 کے اندر وحی کہاں کہاں اتری، بلاد الوحی یعنی وحی اترنے کے شہروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام سے نقل کرتے ہوئے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سورہ 3 میں اشارہ ہے انجیل کی طرف، کیونکہ سیریا میں انجیر بہت زیادہ اگتے ہیں۔ والزیتون اشارہ ہے جارڈن کی طرف، وہاں پر زیتون بہت اگتے ہیں۔ اور وہاں پر زبور یعنی داؤد علیہ السلام کے مقر کا ذکر ہے، زبور کی طرف اشارہ ہے۔ وطور سینین، طور سینا میں یعنی کہ وہاں پر تورات اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ وہذا البلد الامین، اور مکے کا ذکر جہاں پر قرآن مجید نازل ہوا۔ تو گویا کہ سورہ 3 کے اندر قرآن مجید بلاد الوحی، وحی اترنے کے الگ الگ شہروں کا ذکر اور اشارے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب قرآن مجید کا ذکر آ گیا، قرآن مجید کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سرفرادی ملی، اور یہ قرآن مجید پیش کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب کیا قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے کہ قرآن مجید نازل ہوتے اوپر پہلی کون سی صورت نازل ہوئی اور کون سا حصہ نازل ہوا؟ تو اس کے بعد کی صورت پڑھ لیجئے آپ، سورہ علق پڑھ لیجئے اب، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ موتیوں کو پرو دیا گیا، جیسا کہ عرب کے لوگ کہتے ہیں وشاح مفصل ہے، ایسا پرو دیا گیا ہے کہ بڑا بہترین مالا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک صورت میں تعارف ہوتا ہے اور اس میں کوئی اشارہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد کی صورت میں کیا کنٹینیوشن ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نظم الدرر ہے، موتیوں کو پرو دیا گیا ہے کہ تناسب الآی والسور، آیتوں اور صورتوں کا ایک بہترین حسین مجموعہ آپ کو نظر آئے گا آپس میں بڑے نظم کے ساتھ۔ دلائل اعجاز پڑھ لیجئے آپ، نظم الدرر امام بقائی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیجئے آپ، اسرار البلاغہ پڑھ لیجئے امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طریقے سے اگر آپ البرہان فی علوم القرآن پڑھی امام زرکشی کی، مناہل العرفان امام زرقانی کی، یا مباحث فی علوم القرآن امام القطان کی، یا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاتقان، یا اس کی شروحات مقدمہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، شرح مقدمہ ابن تیمیہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہو، یا پھر آپ کو شیخ مساعد الطیار رحمۃ اللہ علیہ کی 12 کتابیں ہو، یا پھر صالح العوید کی کتاب ہو، ان سب مراحل ثمان، ان سب کتابوں کو پڑھتے جائیں گے تو قرآن مجید کی عظمتیں آپ پر عیاں ہوتے چلے جائیں گی۔ پھر ایک سوال، تو کیا پھر سورہ علق کے اندر کیا بات کا ذکر ہے؟ تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو اس کے بعد ایمان و عمل جو اچھا کر لیتا ہے، اور دوسرا ہے جو ایمان و عمل اچھا نہیں کرتا، تو اس کا ایمان و عمل اچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سورہ علق کے اندر، اور ایمان و عمل اچھا نہیں کر کے جو سرکشی ابتلا ہوتا ہے تو ابو جہل کا بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ کائنات کے سب سے بہترین نمونے کا ذکر ہے، تو کائنات میں سب سے بدتر جہالت کے نمونے کا بھی ذکر اس سورے کے اندر کیا گیا، ابو جہل کی شرارتوں کا اور اس کے انجام کا ذکر کیا گیا۔ اب سوال اٹھتا ہے قرآن مجید کی کون سی صورت نازل ہوئی، پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی، وہ بھی آپ نے بتا دی۔ ارشد بھائی یہ بتائیے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا، کون سی رات میں نازل ہوا، یہ بھی تفصیل ہے کیا؟ ہاں بھائی، اس کے بعد کی صورت پڑھ لیجئے آپ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے ملے، ہم کو نہیں ملے، ملے نا آپ کو بھی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عمل کیجئے۔ والروح فیہا باذن ربہم، ہر معاملہ، شادی کا معاملہ، آپ کے جاب کا معاملہ، آپ کے تکلیف کا، قرضوں کا، رکھیے اللہ کے دربار میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نازل ہوتے تہجد میں، پھر یہ لیلۃ القدر میں تو پھر اور فضیلت والی بات ہوگی۔ اپنی باتیں رکھیے، سال بھر کی تقدیریں حوالے کی جاتی ہے، تو آپ دعا کر لیجئے حج کے لیے، عمرے کے لیے، قرض ادا کرنے کے لیے، بیماری سے اچھا ہونے کے لیے۔ بڑے سے بڑے بیماریاں بھی بعض اوقات دعاؤں سے حل ہو جاتی، دوا سے نہیں، تو دوا کے ساتھ ساتھ
کنواں کا بھی اہتمام کریے اور اس میں سلامتی نازل ہوتے رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا، قرآن مجید کا نازل ہونا، اتنے اہتمام کے ساتھ لیلۃ القدر میں، رمضان مبارک میں، آخر اس کا مقصد کیا ہے ارشد بھائی؟ اس کا مقصد یہ نا اتمام حجت، تاکہ اچھے اور بروں میں فرق ہو جائے اور اچھے اور بروں کو کلیئرٹی مل جائے کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی قیامت میں تم یہ نہ کہنا کہ ہمیں سمجھانے والے نہیں آئے تھے۔ تو سورہ بینہ پڑھ لیجئے۔ اگر وہ حجت آنے کے باوجود بھی نہ مانے تو کیا ہوتا ہے؟ زلزلے آتے ہیں، تباہی آتی ہے، اور پھر سب سے بڑے زلزلے کا ذکر کیا جا رہا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے تو قیامت میں دیکھ لیں گے، ذرہ برابر بھی شر کریں گے تو قیامت میں دیکھ لیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے سورہ زلزلہ، سورہ زلزال یعنی سورہ زلزلہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ عادیات۔ کیا انسان ایسا ہے، قرآن نازل کیا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، قرآن صحیح حدیث ہے، پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں ہے؟ کیوں انسان غافل ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ جو مال ہے، دولت ہے، مادیت ہے، میٹریلزم ہے، انسان اس کو بہت چاہتا ہے، اس کے پیچھے اتنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے حقوق اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ اس میں حق تلفیہ کرتا ہے، مارم توڑی کرتا ہے، دھاندلی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ یہ حب خیر، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اچھا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان، تو قرآن میں پڑھنے سے انسان کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک انسان اب یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر کیا کرنا چاہیے، تو ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے تاکہ ہم نہ بھٹکے؟ تو سورہ قاریہ پڑھ لیجئے۔ مرد ہمیشہ سونے سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ آج میں نے نیکیوں کا پلڑا گرایا یا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوا۔ تو سورہ قاریہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما ما ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، کہ جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اچھی زندگی، جن کے برائیوں کا نیکیوں کا پلڑا خالی خالی رہے گا تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ پڑھ لیجیے آپ۔ تو ہمیشہ کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے؟ نیکی کر دریا میں ڈالنا، نیکی کر ترازو میں ڈال، جو بھی کر رہے نہیں بھائی میں اللہ کے لیے کروں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو۔ دو شرطیں ہے ترازو میں جائے گا، دو شرطیں مکمل نہیں تو ترازو میں نہیں جائے گا، دنیا میں ہی بس سیلفی لینے کے لیے، فیس بک کے لیے کام آ سکتا ہے۔ بس بہت بعض وقت فیس بک والے بھی نکال کے پھینک ڈالتے، بہت زیادہ بیکار فوٹو ڈال رہے ہیں۔ اس کا مطلب نیکی کر فیس بک پر ڈالنے، نیک کر ترازو میں جانے کے لیے، ایلیجیبل ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو اور اپنے من مانے انداز میں نہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں جو دین نہیں تھا، بعد میں وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ دنیا ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو پھر انسان اتنا واضح اس کو ویژن دینے کے باوجود بھی پھر انسان ایسا بھٹکتا کیوں ہے؟ تکاثر، کمپٹیشن۔ سو اس کے بعد کی صورت پڑھ لیجیے آپ، الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا کمپٹیشن نے، اس کی کار اچھی ہے، اس کا گھر اچھا ہے، اس کی کار اچھی ہے، اس کا گھر اچھا ہے، وہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ اصل جو بعد میں وہ بھی مر جاتا ہے، تم بھی مر جاتے، وہ بھی ہڈی ہو جاتا، تم بھی ہڈی آتے، وہ بھی خبر میں گیا، تم بھی خبر۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ، شاعر نے کیا خوب کہا، ایک بادشاہ بھی جو ہے خبر میں جاتا ہے، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت، تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے۔ اور اس کی کھوپڑی کو ہلا کر، جا کے صحیح میں مت ہلائیے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے اس کی کھوپڑی کو ہلا کر کہیے، اے کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہو گدا برابر سب ایک ہو رہے ہیں۔ یہ ہے، اور انسان کہتا ہے سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں، تو ایک صاحب نے کہا کل کی نہیں، پل کی خبر نہیں۔ اللہ حفاظ کرے۔ جب ایسا ہے تو آدمی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، آخرت کا توشہ ہاتھ میں لے کر، پتہ نہیں کہ کب ٹرین آ جائے، کب جو بلاوا آ جائے، آدمی کو نکلنا پڑے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی، اب میں اتنی نصیحت سن لیا، میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، مجھے
ऐसा कुछ काम बता दीजिए कि वो कर लिया तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो वो 4 काम, सूरह असर पढ़ लीजिए, उसके बाद की सूरत पढ़ लीजिए। सारे इंसान खसारे में, सिवाय वो लोग जो 4 काम करते हैं, ईमान यानी अच्छा सही इल्म आएगा तो ईमान आएगा, और अमल साले नेक अमल, तवासी बिल हक इस्लाह और दावत का काम, लोगों को अच्छे चीज बताना, बुराई से रोकना, मुस्लिम और गैर मुस्लिम इस्लाह और दावत का काम, और तवासो बिस सब्र, इस राह में आने वाली मुसीबतों पर सब्र करना, गुनाह के करीब न जाने के लिए सब्र करना, अच्छाई पर कायम रहने के लिए सब्र करना। और 4 काम तो मैं कर लिया भाई, तो फिर किन लोगों से मुझे दूर रहना है? तो सूरह हुज़मज़ा पढ़ लीजिए। नाकाम लोगों की सिफतें अपनाने से दूर रहना चाहिए। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, आड़े नाम रखना, अलकाब से पुकारना, गलत नाम करना, हो लोगों को सताना, तकलीफ देना, इल्जाम तराशे, सब चीजों से अपने आप को दूर रखिए। माल की बेजा मोहब्बत दिमाग में मत लाइए। माल जरूरत है, उसके हद तक उसके अंदर शौक होना, लेकिन ज्यादा शौक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुफ्फार कुरैश साथ में सुधर नहीं रहे। देखिए सूरह फील में बताया गया, काबे की जाहिरी, काबे की भी हिफाजत नहीं कर पा रहे सूरह फील में। सूरह कुरैश में बताया जा रहा है, काबे का जो असल पैगाम था तौहीद, तौहीद के बजाय उन्होंने शिर्क लाया। इसका मतलब बातिन, जो उसका बातिन है, जो उसका हकीकी पैगाम है, उसका भी ख्याल नहीं है। और तो और सूरह माऊन में बताया जा रहा है कि उनको आखिरत पर अकीदा नहीं होने के वजह से इतनी खराबियां पैदा हो गई कि वयमनऊन अल माऊन अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम, यतीमों को धक्का मारना, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्किन, मिस्किनों को खाना नहीं खिलाना। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। फिर ये मुनाफिकीन अलग, दिखावे के लिए अलग से पढ़ते हैं। और कुफ्फार कुरैश में और मुनाफिकीन क़यामत का उनको तसव्वुर नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है, वयमनऊन अल माऊन, छोटी चीजों को भी यूज करने नहीं देते। इसलिए कहते हैं छोटी छोटी चीजों के बारे में भी आदमी जो दिल बड़ा नहीं करता, तो आखिरत पर यकीन नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। वरना आदमी दिल खोल जाता, कहता करो भाई, कोई बात नहीं, ये ले लो, दिल खुला रहता है। तो जब 3 सूरतों में बता दिया गया कि कुरैश नॉन एलिजिबल है, जब 3 सूरतों में बता दिया गया कि कुरैश जो है नॉन एलिजिबल है, तो अब एलिजिबल लोगों को लाना और नॉन एलिजिबल लोगों को हटाना। काबे पर कुफ्फार कुरैश की सियादत खत्म, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम आएंगे, और ये काबा की जो अजमत है अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम को अल्लाह ताला हवाले कर देंगे। जो नाअहल होता है उसको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है। तो उसके बाद सूरह कौसर पढ़ लीजिए, समझना है तो। इन्ना आतेनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सबकी दुम कटने वाली है, इनके सबकी जड़ें कटने वाली है, आपकी नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि इनका कोई नर औलाद नहीं है, इनका कोई बेटा नहीं है। अब यह मसला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हो जाएंगे तो उसके बाद इनकी दावत खत्म, ऐसी बात नहीं है। आज भी 1.7 बिलियन मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और आपके अजमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा तैयार होते हैं। तो तारीख में कितने नहीं गुजरे, लेकिन आज कौन है जो अबू जहल के लिए जान देने वाला, कौन है अबू लहब के लिए जान देने वाला? इसका मतलब इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, असल में दुम कटा तो मुखालिफ है। वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन, जैसे कुरान मजीद में कहा गया कि हमेशा अच्छा अंजाम किसका होगा? मुत्तक़ियों का होगा। फिर अब ऐसे वक्त पर अब वक्त आ गया है कि डिपार्टिंग द वे, 2 रास्ते अलग हो जाएंगे। तो सूरह काफिरून के अंदर इसको बराअत का सूरा कहा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने। यहाँ पर बराअत का ऐलान हो गया, आखिरी चेतावनी इसको कहते हैं। कहे कुफ्फार अभी भी सुधर जाओ तो ठीक है, वरना बहुत जल्द अब तुम्हारा शुमार अलग होने लगेगा, और बहुत जल्द सहाबा इकराम फतह कामरानी के साथ इस जगह पर इनकी सियादत और क़ियादत, यानी कि फतह और कामरानी असल में कौन है? सहाबा इकराम के लिए ही है। उसके बाद की सूरत है। सूरह काफिरून में बता दिया गया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुमको, हमारा दिन हमको, यानी कि बरात है। अब क्लैरिटी आ गई, कुफ्र और ईमान में अब कोई चीज ऐसा एम्बिग्युइटी नहीं रखी गई। अब जो है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी फतेह मक्का की तरफ, और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से गुजर जाने का एक यहाँ पर एक इशारा भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरत नाज़िल होने के बाद कसरत से आप पढ़ते थे, सुबहान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह,
اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو جب یہ کثرت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ یہ کثرت سے دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نہیں جانتے سورہ نصر میں مجھے حکم دیا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہنے میں کچھ کمی ہوگی، نماز پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر استغفر اللہ، شاید کہ کچھ کمی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے گئے، کب کیا کہہ رہے ربنا تقبل منا، یعنی خوش ہونے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو رمضان مبارک میں مہینہ بھر جو لوگ تفسیر کے سیشن میں اٹینڈ ہو رہے ہیں، میں اور آپ خوش ہونے کی یہاں پر ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ایسی خوشی ہو کہ ہم جو ہے یہ سمجھے کہ بہت بڑا کام کریں، نہیں، وہ خوشی حاصل ہو سکتی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ قرآن مجید کا موقع ملا، خوشی ہونی چاہیے۔ ادخال السرور علی وجہ المسلم صدقۃ، مومن کے چہرے پر خوشی لانا بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اس لحاظ سے خوشی ہو سکتی ہے کہ اچھا کام کے، لیکن یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، استغفر اللہ۔ ہمیشہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ کبھی بھی وہ غافل نہ ہو، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر ہے ما امن علی نفسہ الا منافق، مطمئن جو ہوتا ہے منافق ہے، لیکن جو فکر میں رہتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، کیونکہ الایمان بین الرجاء والخوف، کبھی امید کبھی خوف، کبھی امید کبھی خوف، یہ ایمان پیدا کرتی ہے۔ خالی امید میں آ جائیں گے تو آدمی بے عمل ہو جائے گا، خالی خوف پہ آ جائیں گے تو آدمی خوارج بن جائے گا، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اسی لیے محبت، خوف اور امید، یہ سب ملے جلے جذبات سے الایمان بین الرجاء والخوف پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح سورہ فتح صحابہ کرام کے کامیابی کے لیے ایک سمبل، ایک صورت ہے، تو سورہ لہب ناکام، یعنی اب سورہ لہب یعنی اب ابو لہب نہیں، ہر اس آدمی کے ہاتھ کمزور ہو جانے والے جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے خلاف اٹھنے والے، ہر ایک کے ہاتھ کمزور ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی کامیابی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ توحید خالص۔ کفار قریش کے پاس توحید، اللہ کو مانتے تھے لیکن توحید خالص نہیں تھی، تو توحید خالص ہے جو اصل بنیاد ہے فیصلے کی، کامیابی کی۔ اس دنیا میں آنے کا اصل جو مقصد ہے وہ توحید الوہیہ ہے۔ قرآن مجید کے بھیجنے کا مقصد توحید الوہیہ ہے، رسولوں کے بھیجنے کا مقصد توحید الوہیہ ہے، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرادی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سورہ اخلاص مانے خالص توحید کا سورہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب آخری میں دو سورتیں رہ گئی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو سورہ فلق کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک صفت کا بندہ وسیلہ لے رہا ہے، سورہ ناس کے اندر اللہ تعالیٰ کے تین صفتوں کا وسیلہ لے رہا ہے، جبکہ سورہ فلق کے اندر کتنے دشمنوں کا ذکر ہے؟ 4 دشمن کا۔ سورہ ناس میں ایک دشمن کا ذکر ہے، سورہ فلق کے اندر 4 دشمنوں کا ذکر ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی صرف ایک صفت کا وسیلہ لے رہا۔ قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق، پاؤں پھٹنے والے، کائنات میں صبح طلوع کرنے والے رب کی قسم کھا، اس کی پناہ میں، رب کی پناہ میں آتا ہوں کہہ رہا بندہ۔ قل اعوذ برب الفلق، کیا دیکھیں اب کتنے دشمن ہیں؟ 4 ہیں، من شر ما خلق، سارے مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور سے رات چھا جاتے وقت پر جو شر ہوتا ہے اس سے، ومن شر النفاثات فی العقد، گرہ میں پھونکنے والے جادوگرنیوں کے پھونک سے نفرت، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر رہا ہے بندہ ان سب سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے۔ یعنی یہاں پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر پورے مخلوقات میں سب سے خطرناک جو ٹائم ہوتا ہے دن کا نہیں بلکہ رات کا ٹائم ہوتا ہے، جہاں پر چور، ڈاکو، جتنے جادوگر ہیں سب اسی وقت پر ہی شرارت کرتے ہیں۔ رات میں بھی سب سے خطرناک، ڈاکوؤں سے بھی زیادہ خطرناک کون ہے؟ جادوگر ہے، جو رات کے تاروں کے، چاند کے جو اثرات زمین پر پڑتے ہیں، روشنی پڑتی ہے، اس کے وجہ سے جنوں اور شیطانوں کی جو حرکتیں آتی ہیں، اس شرارتوں کو یوز کر کے کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی جن کے بھر کامیاب نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جادو کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو جو ہے جن کو بھیجایا جاتا ہے ایک پیڑا بنا کر، ایک پوڑی بنا کر، اور وہاں پر ایک سوئی چبائی جاتی ہے، نتیجے میں فلاں کو جا کر
वहीं पर जाकर जिन जो है बैठ जाता है और यहाँ से ऑपरेट करते रहता है और दोनों के कम्युनिकेशन में तकलीफ होते रहती है जिस्म के किसी अज़ू में। मेरे खौफ क्या सच क्या झूठ में डिटेल में मैंने जिन और जादुओं से का मुकाबला कैसा करना है, नजर बद से कैसा मुकाबला करना, डिटेल में मैंने बताया है, यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं। दूसरा तरीका जो अपनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, जिनके जरिए से नहीं कोई दवा मिला देते, वो दवा के अंदर जो है जादू शौहर बीवी में लड़ाने करने के का मादा उसके अंदर पिलाया जाता है, नऊज़ुबिल्लाह। और पूरे मखलूकात में रात में भी खासतौर से जादूगर में भी कई वजह से जादू होता है, लेकिन सबसे खतरनाक जादू हसद की बुनियाद पर जो जादू करा लेते हैं, नऊज़ुबिल्लाह। तो मिन शर्रि हासिदिन, हर जड़ को काटा गया है। सूरह नास के अंदर एक दुश्मन है लेकिन बड़ा खतरनाक है, 4 पे ही भारी है। वो क्या है? नफ्स जब शैतान के साथ मिल जाता है, नफ्स जब शैतान के साथ मिल जाता है तो ये बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्योंकि दूसरे दुश्मन जो भी आपको मिलते हैं साल में एक मर्तबा, दिन में एक मर्तबा में, लेकिन नफ्स तो 24 घंटे लगा हुआ है। हमाम में जाते हैं नफ्स लगा हुआ है, बेडरूम में जाते हैं नफ्स लगा हुआ है, घर के अंदर नफ्स है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल अंबिया होने के बावजूद मिंबर पर ठहर कर कहते थे, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना, अल्लाह हम अपने नफ्सों के शर से पनाह मांगते हैं। फिर हम कौन होते हैं, हम आप कौन होते हैं कि अपने नफ्सों से शर की पनाह नहीं मांगते। हम कहते हैं अल्लाह दज्जाल से बचा, बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाह चोर से बचा, बहुत अच्छी दुआ है, अल्लाह गीबत करने वाले से, लेकिन वो कब करेगा नहीं मालूम। लेकिन वो जो नफ्स आपके साथ लगा हुआ है, घरों के अंदर इंसान इज्जत से लय गुजारता है, बाजार में लाकर नंगा करता है, इंसान को बरगलाता है, बुराई पर ले जाता है, अल्लाह की नाफरमानी पर ले जाता है, लूट घसूट, लोगों के बारे में गलत फहमियां पैदा करता है। ये जो नफ्स है इसको कंट्रोल में करना है। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया जिसने इसको पाक किया। जो उसके अच्छाइयों को दबाता है और तो ज़ाहिर बात उसके अंदर बुराइयां आ जाती है, तो फिर वो उसको लेकर डूब जाती है। तो यहां पर बताया जा रहा है कुल औज़ु बिरब्बिन नास, रब्बुन नास की पनाह, मालिकिन नास, इलाहिन नास, तीन अल्लाह के सिफतों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। उसके वसीला लेकर दुआ मांग रहा बंदा कि अल्लाह तू मुझे बचा किससे, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसे डालने वाले शैतान से। और क्या करता, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, यानी शैतान भी कब कामयाब होता है, जबकि आप अपने दिल में उसको दरवाजा खोल के इजाजत देते, आ जाओ, युवस्विसु, वो वसवस डाल दे। इसलिए आपको हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, उसके वसवसों से बचना चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। दुआएं पढ़ते रहना। इससे क्या होता है, जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज है वो भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बार-बार पढ़ते रहे, तो आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर कम। शुगर के मरीज भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहिए, ब्लड आपके शुगर का लेवल भी जो है ना बहुत मेंटेन रहेगा। तो ये तो शैतान की वजह से कैंसर के मरीज है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़, ये सब है। अस्थमा के मरीज है, इसी तरीके से जो है ना शिज़ोफ्रेनिया के हैं, पार्किंसंस डिजीज, या इसी तरीके से जिनको फालिज काटा है, सब बीमारियों के पीछे शैतान का बहुत बड़ा, क्योंकि शैतान जो यजरी मजरद दम, खून में तैरता है, तो खून के इम्बैलेंस होने के बहुत सारे बीमारियां जन्म लेती है, रूहानी जिस्मानी। तो अपने आप को कंट्रोल में रखना है, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अपने दुआओं में शामिल करिए। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पूरा सिलसिला खत्म हुआ। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.